غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقیں پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے تقسیم ہند اور آزادی پاکستان کے بارے میں، تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج ہم اپنے ملک پاکستان اور ہندو اپنے ملک ہندوستان میں مکمل آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہمیں اپنے ملکوں میں مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ ہم اپنے اپنے ملکوں میں مذہبی رسومات اور دیگر تقریبات آزادانہ طور پر سر انجام دے سکتے ہیں، مگر یہ حق آزادی حاصل کرنے کے لیے بہت سی قربانیاں دینا پڑیں، بہت مشکل مالی حالات اور جانی نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ ملک پاکستان حاصل کرنے کے لیے کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، آج کی کہانی میں انہی حالات اور واقعات کا ذکر کریں گے۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے جب 1857 میں تحریک آزادی شروع ہوئی، جو کہ غیر ملکی اقتدار کے خلاف جنگ کی ابتدا تھی۔ اس تحریک میں ہندو اور مسلمانوں کے ساتھ تمام مذہب و ملت کے لوگوں نے حصہ لیا۔ اس تحریک کے شروع ہوتے ہی پورے ملک میں ہنگامے شروع ہو گئے۔ اس تحریک کا خاص پہلو یہ بھی تھا کہ ہندو اور مسلمان آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، جس سے انگریزوں کو بہت تشویش تھی۔ فتح دلی کے بعد انگریزوں نے سارے ملک کو انتقامی آگ میں ڈال دیا، قتل و غارت، ظلم و ستم کا وہ ہنگامہ برپا کیا جس کی مثال 19ویں صدی میں نہیں ملتی۔ شمالی ہندوستان میں بے شمار گاؤں ایسے تھے جہاں درختوں سے لٹکی ہوئی لاشوں کے گرد کوے اور چیلیں منڈلاتی ہوئی نظر آئیں۔ یوں تو ہندوستان میں کوئی بھی انگریزوں کے ظلم و ستم سے نہ بچ سکا، لیکن مسلمانوں پر خاص طور سے عذاب نازل ہوا، کیونکہ انگریز اس تحریک کا سبب مسلمانوں کو سمجھتے تھے۔ 1857 کی تحریک آزادی ناکام کیوں ہوئی؟ اس سلسلے میں تاریخ کا یہ سبق ذہن میں رہے کہ انقلابی جذبات کے پیدا ہونے کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ عوام کے دل میں کسی بھی جبری نظام کے خلاف شدید نفرت اور بے چینی ہو، وہاں اس کی کامیابی کے لیے یہ بھی اہم ہے کہ مستقبل کی تعمیر کا ایک واضح خاکہ ذہن میں ہو۔ انگریزوں کے خلاف نفرت اور تاج برطانیہ کے نظام ظلم کے خلاف بے چینی موجود تھی، لیکن کسی ایک شخص کے ذہن میں بھی مستقبل کا خاکہ واضح طور پر موجود نہ تھا۔ یہی نہیں، اس دور میں جتنی طاقتیں بھی سرگرم عمل تھیں، ان میں سے کوئی بھی پورے ہندوستان کے نظام کی ذمہ داری سنبھالنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ یہ ایسی مرحومی تھی جس نے تحریک کو کمزور کر دیا تھا۔ جب 1857 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا دور حکومت کے خلاف بغاوت کے نتیجے میں ختم ہو گیا تو 1858 کے بعد انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور یوں ہندوستان برطانوی شہزادوں کی رعایا بن گیا۔ اگرچہ اس جنگ آزادی میں ہندو اور مسلمان مل کر ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑے، لیکن جنگ کے بعد مسلمان خصوصاً زیر عتاب آئے، جبکہ ہندوؤں نے مکمل طور پر انگریزوں سے مفاہمت کر لی۔ یوں مسلمانوں پر تعلیم، ملازمت اور معاشی ترقی کے دروازے بند ہو گئے۔ ایسے میں سر سید نے قوم کو نئی راہ دکھلائی۔ 1865 مسلمان اور ہندو الگ الگ قوموں کی صورت میں بٹ گئے اور دو قومی نظریے کا احیاء ہوا، جس کے لیے مختلف علماء کرام اور دیگر مسلمان رہنما کوشش کرتے رہے۔ مولانا جعفر تھانیسری 18 سال قید بامشقت کاٹ کر 1883 میں واپس آئے۔ اپنی کتاب کالا پانی میں لکھتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، جسم پر جیل کا لباس، کمر پر لوہے کی سلاخیں تھیں۔ انگریزوں نے ہم تین علماء کے لیے خاص لوہے کے پنجرے بنائے تھے۔ اس پنجرے میں لوہے کی چونچ دار سلاخیں لگی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے ہم نہ سہارا لے سکتے تھے
اور نہ ہی بیٹھ سکتے تھے۔ ہماری آنکھوں سے آنسو اور پیروں سے خون روا رہتا۔ دسمبر 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی، جس کا بظاہر مقصد ہندوستان کی رعایا کو معاشی سماجی تبدیلیوں سے آگاہ کرتے ہوئے سول سروسز کی ترغیب دینا تھی، لیکن اصل مقصد صرف ہندوؤں کے مفادات کی حفاظت کرنا تھا، اور خود کو انگریزوں کا جانشین سمجھتی تھی اور مسلمانان ہند کو اپنا غلام سمجھتے تھے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے مئی 1906 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس کے اختتام پر برصغیر کے مختلف صوبوں سے آئے ہوئے مسلم عمادین نے ڈھاکہ کے نواب سلیم اللہ خان کی دعوت پر ایک خصوصی اجلاس میں شرکت کی۔ ڈھاکہ اجلاس کی صدارت نواب وقار الملک نے کی۔ اہم مسلم اکابرین نے شرکت کی اور آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ پہلا صدر سر آغا خان کو چنا گیا۔ مرکزی دفتر علی گڑھ میں قائم ہوا۔ تمام صوبوں میں شاخیں بنائی گئیں۔ برطانیہ میں لندن برانچ کا صدر سید امیر علی کو بنایا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب خالق کائنات نے اس پگھلے ہوئے سونے میں انمول ہیرے جوڑنے تھے۔ یہ دونوں ہیرے علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ دونوں دلیل کی زبان سمجھنے اور بولنے والے قانون دان، دونوں کے مثالی رہنما آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دونوں خود کو ایک دوسرے کا ادنیٰ سپاہی ہونے پر فخر کا اظہار کرتے۔ شاعر مشرق نے اپنے کلام کے ذریعے امت مسلمہ میں حریت کی روح پھونکی تو جناح نے مسلمانان ہند کو منزل کی راہ دکھائی۔ علامہ اقبال نے آزاد اسلامی مملکت پاکستان کا تصور پیش کیا تو قائد اعظم نے اسے عملی جامہ پہنا کر دکھایا۔ 1945 میں لیبر پارٹی برطانیہ میں برسر اقتدار آئی اور اس نے ہندوستان کو آزادی دینے کا عہد کیا۔ ان کا منصوبہ 1935 کے ایکٹ کی بنیاد پر تیار کیا گیا تھا۔ برٹش انڈیا کے تمام صوبوں میں انتخابات ہوئے، جن کے نتائج یہ تھے کہ 11 میں سے 7 صوبوں میں کانگریس نے کامیابی حاصل کی اور مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے مخصوص تمام سیٹیں جیت لیں۔ 1946 میں برطانوی حکومت نے اقتدار کی پرامن منتقلی کے انتظامات کو محفوظ بنانے کے لیے کابینہ مشن کو ہندوستان بھیجا تھا۔ کیبنٹ مشن نے ایک کنفیڈریشن کی تجویز پیش کی، جیسا کہ پہلے 1935 کے ایکٹ میں تفصیل سے بتا دیا گیا تھا۔ اس نے یہ بھی تجویز کیا کہ صوبے اپنے آپ کو خطوں میں گروپ کر سکتے ہیں، جو یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کے درمیان طاقت کس طرح تقسیم کی جائے گی۔ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ پچھلی دہائیوں میں مختلف مسلم رہنماؤں نے اٹھایا تھا، جس میں سب سے زیادہ مشہور علامہ اقبال نے 1930 میں اعلی آباد میں مسلم لیگ کی ایک کانفرنس میں کیا تھا، جہاں انہوں نے ہندوستان کے اندر ایک مسلم قوم کا تصور پیش کیا تھا۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کے اجلاس میں جناح نے پاکستان کا نام لیے بغیر اس کے مطالبے کی تائید کر دی تھی۔ مسلم لیگ کی قرارداد کی تجویز مسلم اکثریتی صوبوں کو متحد کرنے اور ایک علیحدہ ملک بنانے کی کانگریس نے شروع میں ہی مخالفت کی۔ اس وقت ایک عبوری حکومت انچارج تھی، جس میں کانگریس اور مسلم لیگ کی وزارتیں شریک تھیں اور نہرو وزیر اعظم کے طور پر کام کر رہے تھے، لیکن جلد ہی یہ انتظام ٹوٹ گیا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تینوں خطوں کو استعمال کرتے ہوئے ہندوستان کی تقسیم کی تجویز پیش کی، جیسا کہ کیبنٹ مشن نے تجویز کیا تھا۔ 4 جون کو تقسیم ہند کی اسکیم کا اعلان ماؤنٹ بیٹن نے کیا اور آل انڈیا ریڈیو پر نہرو اور جناح کی تقریروں میں اس کی تائید کی۔ تقسیم مہاتما گاندھی کے لیے ایک بڑا جھٹکا تھا، لیکن جواہر لال نہرو اور ولبھ بھائی پٹیل کی قیادت میں کانگریس کی قیادت نے اس تجویز کو قبول کر لیا تھا۔ تاہم فائنل باؤنڈری کا سوال ابھی تک غیر طے شدہ تھا۔ حد بندی کا ڈرائنگ انتہائی متنازع ثابت ہوا، جس سے خوف، بے یقینی اور بڑے پیمانے پر موت اور تباہی ہوئی۔
لندن کے ایک بیرسٹر سیرل ریڈکلف کو پنجاب اور بنگال کے مقامی مشیروں کی مدد سے باؤنڈری بنانے کا انچارج بنایا گیا۔ گاندھی اور جناح نے ستمبر 1944 میں مسلم لیگ کے پاکستان کے مطالبے پر بات چیت کی جو ناکام رہی۔ دونوں کے درمیان وجہ اختلاف پاکستان کا مطالبہ تھا۔ 1947 تقسیم یا آزادی کا سال۔ 29 جنوری کو مسلم لیگ نے آئین ساز اسمبلی کی تحلیل کا مطالبہ کیا۔ فروری میں پنجاب میں فرقہ وارانہ تشدد شروع ہو گیا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ برطانیہ جون 1948 تک بھارت چھوڑ دے گا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائسرائے کا عہدہ سنبھالیں گے۔ 24 مارچ کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے وائسرائے اور گورنر جنرل کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ 15 اپریل کو گاندھی اور جناح کی جانب سے تشدد کے واقعات سے پرہیز کرنے کے لیے اپیل سامنے آئی۔ 14 اگست کو بھارت سے الگ ہو کر پاکستان بنا اور پاکستان نے اپنا پہلا یوم آزادی منایا۔ 14 اگست کی رات 12 بجے برطانیہ اور بھارت کے درمیان اقتدار کا تبادلہ ہوا تھا اور 15 اگست کو انڈیا نے اپنا پہلا یوم آزادی منایا۔ رہنماؤں کے درمیان مذاکرات ان ہزاروں خاندانوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوئے جنہوں نے خود کو اس سرزمین میں اچانک اکھاڑ پھینکا جس میں وہ نسلوں سے آباد تھے۔ امن و امان ٹوٹ گیا اور بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری اور لوٹ مار ہوئی کیونکہ خاندانوں نے اپنا وطن چھوڑ کر نئی منمانی طور پر کھینچی گئی سرحدوں کو عبور کیا۔ خواتین کو اغوا کیا گیا، ان کی عصمت دری کی گئی، انہیں مسخ کیا گیا اور بچوں کے ساتھ ساتھ پیدائشی اور غیر پیدائشی دونوں طرح سے قتل کیا گیا۔ خاندانوں نے اپنی آبائی جائیدادوں کو ترک کر دیا اور سرحدوں کو عبور کر کے پناہ گزینوں کے طور پر نئی زندگی تلاش کرنے پر مجبور ہو گئے۔ پنجاب اور بنگال میں پناہ گزین حفاظت کی تلاش میں ایک طرف سے دوسری طرف چلے گئے۔ بہت سے مسلمان خاندان یو پی اور بہار سے کراچی میں مہاجر پناہ گزین کے طور پر چلے گئے۔ سندھ کے ہندو گجرات اور ممبئی پہنچے۔ تقسیم ہند برصغیر پاک و ہند کی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ تھا۔ کتنے مرے یا اپنے گھر کھوئے اس کا کوئی درست حساب نہیں ہے۔ اندازے بتاتے ہیں کہ شاید 20 ملین تک لوگ تقسیم سے متاثر ہوئے اور کہیں 2 لاکھ سے 1 ملین کے درمیان اپنی جانیں گنوا دی۔ تو ویورز، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کہانی سنو آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ کہانی میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔